فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام مصنفہ شینول جیوا اسماعیلی عہد کی ابتدا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے تقریباً 3 صدیوں بعد اگست 909 عیسوی میں آپ سلم کی آل سے شیعہ اسماعیلی آئمہ کے مریدوں کا ایک گروہ گھوڑوں کی پشت پر سجل ماسا شہر کے باہر جمع ہوا۔ سجل ماسا صحرائے افریقہ کے کنارے واقع ایک پھلتا پھولتا تجارتی شہر تھا۔ بربر قبائل کے اہل قطامہ جن کے دھول سے اٹے ہوئے چہرے سورج کی روشنی سے دمک رہے تھے، کوئی 15 روز تک بے آب و گیا صحرائی راستوں اور خطرناک پہاڑی دروں سے گزر کر وہ بڑی تیزی سے پہنچے کہ کہیں انہیں دیر نہ ہو جائے۔ اپنی آمد کے بعد اب ان کی نظریں شہر کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ امام کے ظہور کے منتظر تھے۔ پوری مسلم دنیا میں ان کے کئی ہم مسلک بھائی بھی اس دن کے انتظار میں تھے۔ آئندہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں وہ سب دولت فاطمیہ کے قیام کو عمل میں آتے ہوئے دیکھنے والے تھے۔ شہر کے دروازوں کے نزدیک کھڑے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں نرم اور دھیمی دعاؤں کی آوازوں میں ڈوب سی گئیں۔ وہاں کھڑے لوگ خوف کے ساتھ ساتھ خوشی کی کیفیت سے سرشار تھے۔ کوئی 20 سال کا عرصہ گزرا ہوگا جب افریقہ کے قطامہ قبائل پہلی مرتبہ اسماعیلی امام کے مقصد و مشن کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اس وقت اپنے قائد دائی ابو عبداللہ الشیعی کی قیادت میں اکٹھے ہوئے، جنہوں نے امام غائب کے لیے ایک ریاست کے قیام کے لیے لوگوں کو جمع کیا تھا۔ اس سے 1 سال قبل انہوں نے قیروان شہر فتح کر لیا تھا، لیکن اب ان تک یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ جس پوشیدہ امام کے مشن کے لیے وہ کمر بستہ تھے، سجل ماسا کے مقامی حکمرانوں نے انہیں ڈھونڈ نکالا ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ وہ فوراً ہی قیروان سے 1000 کلومیٹر کے سفر پر نکلے تاکہ وہ امام تک پہنچ سکیں۔ بعد میں وقوع پذیر ہونے والے لمحات ایسے ہیں کہ جنہیں آنے والے کئی سالوں تک یاد رکھا جائے گا اور انہیں بار بار بیان کیا جاتا رہے گا۔ 26 اگست سن 909 عیسوی کو سجل ماسا شہر کی فصیلوں کے باہر امام علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ وہ ایک گہرے سرخی مائل بھورے رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ انہوں نے امامہ پہنا ہوا تھا جس نے آپ کی گردن اور کندھے کو ڈھک دیا تھا۔ وہ مصری لینن کا کرتا اور پاپوش پہنے ہوئے تھے۔ امام عبداللہ علیہ السلام جو بہت جلد اپنے شاہی خطاب المہدی با اللہ سے موسوم ہونے والے تھے، 35 سالہ جوان تھے۔ پھر اہل قطامہ کے ہجوم میں ایک آواز گونجی، اے مومنو، یہ میرے اور تمہارے آقا ہیں، نیز تمام انسانیت کے مولا ہیں۔ جب اہل قطامہ نے دیکھا کہ ان کے سردار ابو عبداللہ الشیعی اپنے گھوڑے سے اترے تو انہوں نے بھی پیروی کی۔ الشیعی امام کی طرف دوڑے اور اپنے گھٹنوں پر گر پڑے تاکہ وہ امام کے گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دے سکیں۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ پھر انہوں نے امام عبداللہ المہدی علیہ السلام کے پہلے مبارک الفاظ سنے، خوشخبری کے ان لمحات کا جشن منائیں۔ اگلی صبح سجل ماسا شہر کے باہر امام المہدی علیہ السلام ایک بڑے خیمے میں براجمان ہوئے۔ دائیں طرف آپ کے 15 سالہ فرزند ابو القاسم محمد علیہ السلام کھڑے تھے، جنہیں ان کے والد کے ہمراہ گرفتار کیا گیا تھا اور جنہیں 1 رات قبل شہر سے آزاد کرایا گیا تھا۔ ان کے علاوہ امام کے وفادار ساتھی اور خدمتگار بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ ان میں سے کچھ تو گزشتہ 1 عشرے سے امام کے حمایتی رہے تھے۔ وہ شام میں واقع اپنے گھروں سے امام کے ساتھ مغرب کی جانب ایک مشکل سفر پر نکلے تھے اور مصر اور صحارا سے ہوتے ہوئے بالآخر شمالی مغربی افریقہ کے اس دور افتادہ مقام تک پہنچے تھے۔ امام المہدی علیہ السلام کے خیمے کے باہر بربر کے اہل قطامہ اپنے سرداروں کے حکم کے تحت حسب مراتب صف آراستہ تھے۔ وہ سب کے سب باری باری مبارکباد دینے اور امام کی بیعت کرنے آ رہے تھے۔ اس طرح اگلے 40 دنوں تک امام اور آپ کے مرید سجل ماسا میں مقیم رہے۔ پھر آپ کے قافلے نے مشرقی شاہراہ کے ساتھ گھڑ سواری کرتے ہوئے بحیرہ روم کے ساحلوں کی جانب اس جگہ کی راہ لی جہاں فاطمی ریاست کی داغ بیل ڈالی جانی تھی۔ ابھی وہ اپنے سفر میں تھے
اور کوئی آدھے سے کچھ زیادہ فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ان کا قافلہ ایک ایسی جگہ سے گزرا جو بربر کے اہل قطامہ کے لیے خاص اہمیت کی حامل تھی۔ جیسے ہی امام اور آپ کے ساتھیوں نے قطامہ کے سنگلاق پہاڑوں سے گزرتے وقت ایک جان نامی قصبے کی جانب اپنا رخ کیا، وہاں کی گلیوں میں جشن کا سما پیدا ہو گیا۔ اہل قطامہ نے اس قصبے کو کوئی 10 سال پہلے خود مومنین کے لیے ایک محفوظ مسکن کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ چونکہ یہ پہلے تعمیر ہوئی تھی، اس لیے کئی خاندان اور قبیلے اس دارالحجرہ میں منتقل ہو چکے تھے۔ اس مقام کا نام دائی الشیعی نے خود رکھا تھا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی یاد کو تازہ کریں، آپس میں مل کر رہیں اور اپنے مقصد کے لیے کام کریں۔ امام المہدی علیہ السلام اور آپ کا قافلہ اپنے سفر کے آخری مرحلے کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ایک جان میں تھوڑے عرصے کے لیے رکے۔ اس قافلے میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی کیونکہ قطامہ قبیلے کا ایک گروہ ان کے ساتھ مل گیا تھا، جنہوں نے ایک جان سے امام کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان سب نے مل کر مشرق کی جانب قیروان کا رخ کیا، جہاں پہنچ کر وہ سب فاطمی ریاست کے قیام کا پہلا عوامی اعلان سننے والے تھے۔ گہما گہمی سے بھرے بازار اور اونچے میناروں کے ساتھ قیروان اس وقت افریقیہ کا ایک عظیم ترین شہر تھا۔ کئی صدیوں تک اس نے ماضی کے مسلم شاہی خاندانوں کے لیے طاقت کے مرکز کے طور پر کام کیا، لیکن سن 909 عیسوی میں یہ شہر قطامہ کے قبضے میں آیا، جب انہوں نے سجل ماسا میں امام کے اولین ظہور سے 9 ماہ پہلے اغلبی گورنر کو مشرق کی جانب فرار ہونے پر مجبور کیا تھا۔ اب یہ شہر اسماعیلی امام کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھا۔ امام المہدی علیہ السلام اور آپ کا قافلہ اس شہر میں 4 جنوری سن 910 عیسوی کو پہنچا۔ ایک چشمدید گواہ اس وقت کا ایک منظر اس طرح سے پیش کرتا ہے۔ قیروان کے مکینوں نے جمع غفیر کی صورت میں آپ کا استقبال کیا۔ ان میں بزرگ، نامی گرامی حضرات اور قاضی وغیرہ شامل تھے۔ المہدی علیہ السلام اپنے حامیوں اور لاتعداد مریدوں کی فوج کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ القائم علیہ السلام آپ کے فرزند آپ کے پیچھے پیچھے تھے، جبکہ جلوس اور سپاہیوں نے قیروان کے میدان کے طول و عرض میں مارچ کیا۔ قیروان کے قاضیوں نے آپ کو مسند امامت و خلافت پر جلوہ افروز ہونے پر مبارکباد پیش کی، نیز آپ کی فتح و کامرانی اور سلامتی پر اظہار مسرت کیا۔ امام نے بھی بہت ہی شفقت بھرے انداز میں ان کا جواب دیا۔ اگلے دن اہلیان قیروان شہر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے۔ وہاں انہوں نے ایک ایسا خطبہ سنا جو قاضی کے تمام خطبوں سے بالکل مختلف اور الگ تھلگ تھا۔ نمازیوں کو جہاں تک یاد تھا، لمبے عرصے تک خطبوں میں بغداد کے عباسی خلفاء خود کو مسلم دنیا کے جائز حاکم کے طور پر پیش کرتے آئے تھے۔ اب پہلی دفعہ یہ خطبہ عباسیوں کی بجائے شیعہ اسماعیلی امام کے نام پر پڑھا گیا۔ اے اللہ، اپنے بندے اور خلیفہ امیر المومنین ابو محمد الامام المہدی باللہ علیہ السلام پر رحمت بھیج، جو تیری سرزمین میں تیرے بندوں کے مقدر پر حکومت کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تو نے آپ کے آباء و اجداد اور اپنے خلفائے راشدین پر رحمت بھیجی۔ بعد ازاں جلد ہی قیروان کے ممبروں سے فتویٰ جاری ہوا، جسے تمام قریبی قصبات میں سنایا گیا۔ اس میں بطور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کی تابعداری وفاداری پر زور دیا گیا۔ اللہ کرے کہ طاعت کی رسی کو آپ مضبوط تھامیں اور اس سے وفاداری کا تعلق برقرار رہے۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے بندوں کو کوئی بندھن نہیں جوڑتا سوائے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے۔ اور یوں فاطمیوں کے عہد حکومت کا آغاز ہوا۔ شواہد اور ان کے ماخذ۔ سجل ماسا کی طرف قطامہ کے کوچ کی تفصیلات نیز پہلے فاطمی اسماعیلی امام خلیفہ المہدی علیہ السلام کا ظہور اور آپ کی خلافت کے عوامی اعلان کے بارے میں مواد چشمدید بیانات سے حاصل کیا گیا ہے، جنہیں فاطمیوں کے حامیوں نے بیان کیا ہے۔ بعض اوقات ان واقعات کو حتمی طور پر ضبط تحریر میں لانے میں کئی سال لگے۔ انہی شواہد میں ہم ایک کتاب سیرت جعفر الحاجب کو پاتے ہیں۔ یہ امام المہدی علیہ السلام کے ایک وفادار خادم
اور ساتھی کا احوال ہے، جس میں جعفر رحمۃ اللہ علیہ سجل ماسا میں امام علیہ السلام کی آمد سے کئی سال پہلے کی کہانی بیان کرتے ہیں، نیز اس طویل اور کٹھن سفر کا حال بتاتے ہیں جو انہوں نے ملک شام سے نکلنے کے بعد اختیار کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں عباسی ایجنٹوں نے راستے میں پکڑا اور تکلیف پہنچائی، لیکن پھر بھی وہ کتنے فخر سے اس وقت امام کی صف میں شامل تھے جس دن اہل قطامہ نے اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ اشروں بعد ایک اور اسماعیلی عالم احمد بن ابراہیم نیشاپوری نے ایک کتاب بعنوان استطار الامام لکھی، جس میں وہ بھی ان ابتدائی سالوں کا ذکر کرتے ہیں جو بالعموم گزشتہ نسلوں کی شہادتوں پر مبنی ہیں۔ فاطمی ریاست کے ابتدائی اشروں کے ایک نوجوان عینی شاہد بنام ابو حنیفہ النعمان بھی شامل تھے، جو بعد کے زمانے میں النعمان فاطمی عہد کے ایک مشہور و معروف شمالی افریقی عالم اور قاضی بنے۔ اپنے بلند مرتبے کی وجہ سے انہیں صرف القاضی کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے امام المہدی علیہ السلام کے کاتب کی حیثیت سے کام کیا اور اسی پیشے سے آغاز کیا۔ بعد ازاں مختلف نو موضوعات پر مدلل کتابیں تحریر کیں، جس میں اسماعیلی فقہ، تاریخ سے لے کر دینیات اور باطنی تعلیمات کی کتابیں شامل ہیں۔ النعمان کی سب سے زیادہ متاثر کن باقی رہنے والی تاریخی تصانیف میں افتتاح الدعوت و ابتداء الدولت شامل ہیں، یعنی دعوت کا آغاز اور ریاست کی ابتدا۔ اس میں وہ اہم واقعات اور ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے فاطمی ریاست کی بنیاد رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہم نے قطامہ، ان کے سجل ماسا کی جانب کوچ، امام المہدی علیہ السلام کی رہائی اور ان کی ایک ساتھ قیروان واپسی کے بارے میں درج کردہ تفصیلات کے بارے میں جو کچھ پچھلے صفحات میں پڑھا ہے وہ انہی کی تصانیف سے ماخوذ ہے۔ النعمان کے لیے فاطمی ریاست کے قیام کی کہانی کو افتتاح میں دوبارہ بیان کرنا اس داستان کا ایک حصہ ہے جس کی بنیادیں ماضی کی صدیوں میں رکھی گئی ہیں۔ اپنی تحریر کے ابتدائی پیراگراف میں وہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 105 کا حوالہ دیتے ہیں۔ فاطمی آئمہ کے پیروکاروں کا قاضی النعمان کی طرح یہ عقیدہ تھا کہ نئی ریاست کی بنیاد اس تاریخی مرحلے کی غماز ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کردہ حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ان کے صحیح حقداروں یعنی آپ سلم کی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی اولادوں کو ملی۔ النعمان کی طرح دیگر اسماعیلیوں کے لیے فاطمیوں کو اختیار اور قیادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، جو قرآن حکیم کے مطابق ماضی میں انبیاء کرام کو تفویض کیا گیا تھا۔ پھر یہ ولایت حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی ابن طالب علیہ السلام کو ملی اور بعد ازاں یہ حضرت علی علیہ السلام کے ان جانشینوں کو ملی جو حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی تزویج کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہی ولایت ان اسماعیلی آئمہ کو وراثتاً ملی جو حضرت علی علیہ السلام اور حضرت بی بی فاطمہ علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہی واحد نسلی رشتہ ہے جس نے دولت فاطمیہ کا نام اختیار کیا اور الفاطمیون کہلائے۔ اس لحاظ سے النعمان کے لیے فاطمی ریاست کے قیام کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ امام المہدی علیہ السلام کے آباء و اجداد کی تعلیمات سے آغاز کیا جائے، کہ جس کا سلسلہ بالآخر حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔